السلام علیکم ویورز. سوال مجھے سچی بات کو پوری طرح سمجھ نہیں آیا، لیکن جو میں نے میک آؤٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ قابل نفرت میرے نزدیک کون ہے اور قابل محبت یا قابل عزت کون ہے. تھوڑا یہ جو میں نے سمجھا سوال سے، قابل نفرت تو نہیں، بات نہیں بنتی. قابل مذمت ہو سکتا ہے انسان. قابل نفرت خدا جانے کسی کا کیا مسئلہ ہے. وہ کیمیکلز کی کمی بیشی ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے، اور سنت کیا ہے، ہمیں سکھایا کیا گیا ہے کہ جب طائف میں اوباشوں نے، بدماشوں نے، بد نصیبوں نے بلکہ کہنا چاہیے، حضور کو پتھر مارے اور لہو جوتوں تک گیا، تو عرض کیا کہ فرشتوں نے کہ پہاڑوں کے درمیان پیس دیں ان کو رکھ کے. وہ آپ نے کہا نہیں، شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی اللہ کو ایک ماننے والا. یہ عجیب و غریب. اور یہ بات پچھلے دنوں، مجھے ملک کا نام نہیں یاد آ رہا، یہ میرا خیال ہے ہارڈلی 5-6 مہینے پہلے میں نے اس میں بڑا کالم بھی لکھا تھا بڑی محبت سے، کہ ایک اپوزیشن لیڈر تھا جو مسلمانوں کے بارے میں کسی ویسٹ کے کسی ملک کا، مجھے ملک کا نام بھی نہیں یاد آ رہا، آپ میں سے شاید بہت سوں کو کر جائے، میری اب یادداشت ویسی نہیں رہی. تو وہ اور اس کا ایک ساتھی، وہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بہت الٹی سیدھی بات کیا کرتے تھے اور اس کام کے لیے مشہور تھے. وہ ہوا یہ کہ ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، آج کے مسلمان کی میں بات نہیں کر رہا، ہماری تو جو حرکتیں ہیں آپ بھی جانتے، میں بھی جانتا ہوں، اس پہ تبصرے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھی ان کا تیا پانچا کرتے ہیں لکھ کے. اب وہ چونکہ سائنٹیفک انداز میں سوچنے اور کام کرنے والے لوگ ہیں، اور جب وہ کام کرتے ہیں تو اس پہ ظاہر ہے وہ محنت کرتے ہیں، وہ پروب کرتے ہیں، انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، وہ تحقیق کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. انہوں نے اپنے اس شیطانی منصوبے کا، شیطانی منصوبہ میں انورٹڈ کاماز میں، انہوں نے آغاز کیا قرآن پاک سے پڑھنے سے. ان کے 14 طبق روشن ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پڑھی، تو وہ بالکل ہی they were shocked. I am 100% sure کہ ان دونوں نے آپس میں نوٹس ایکسچینج کیے ہوں گے اور یہ کہا ہوگا کہ یار جن کو ہم سمجھ رہے ہیں یہ تو کہانی اور ہے، یہ تو قصہ ہی اور ہے. دونوں مسلمان ہو گئے. اب جن دنوں وہ رتب و یابس کر رہے تھے الٹی سیدھی باتیں مسلمانوں کے یا اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں تو چھوڑیں، ہم تو پتہ نہیں کوالیفائی کرتے بھی ہیں نہیں، یہ میرے جیسے جو لوگ ہیں بیچارے. تو اس وقت تک اگر کسی سو کالڈ، یہ جو ہمارے ہاں ایک ایلیمنٹ پایا جاتا ہے انتہا پسند، وہ ان دونوں کو مار دیتا، پھر کیا ہوتا؟ اب وہ سولجرز آف اسلام ہے. سو یہ قابل نفرت والا کھاتا تو نہیں. ایسا نہیں کہ میں نفرت نہیں کرتا، اس کے لیے تو بہت اور طرح کا آدمی ہونا ضروری ہے. کنٹرول میں ڈیفینیٹلی کرتا ہوں. آتی ہے کہ ایک غصہ آتا ہے، نفرت آتی ہے، ایک ریپلشن محسوس ہوتی ہے جب بندہ دیکھتا ہے کوئی آدمی ہے چیٹ کر رہا ہے یا بالکل ہی جھوٹ بول رہا ہے یا بالکل ہی لغو فضول بے بنیاد بات کر رہا ہے. تو لیکن آہستہ آہستہ کم از کم میں نے نا اپنے اینگر کو، اس طرح کے اینگر کو مینیج کرنا میں نے سیکھ لیا ہے. اچھا، لیکن جنرلی یہ تو خیر بہت لمبا کام ہے. نارملی انسانوں میں قابل مذمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کسی غرض، اپنے کسی موٹو کے تحت
انسانوں کو تقسیم کرتے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے دور لے جاتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کے حریف اور دشمن بناتے ہیں، اور قابل عزت اور قابل احترام ہونے کے لیے بھی بے شمار میدان ہیں، پھر لمبی بات ہو جائے گی، لیکن موٹی بات جو سمجھ میں آتی ہے، جو لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے، جو نفرتوں کی دیواریں ڈھاتا ہے، جو ایک دوسرے کی دوریاں ختم کر کے نزدیکیوں کو جنم دینے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو بطور انسان جینے کی تلقین کرتا ہے یا اس کے لیے انسپائر کرتا ہے، میرا خیال ہے وہ قابل عزت، قابل احترام۔ ادروائز تو سائنٹسٹ بھی بڑا ہو، پینٹر بھی بڑا ہو، شاعر بھی بڑا ہو، تو اپنے اپنے فیلڈ میں جنہوں نے کمال حاصل کیا ہوتا ہے وہ قابل احترام لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال مجھے تو اس وقت یہی سوچا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ تھینک یو۔